عشق کو ڈھونڈنا چاہو گے تو منبر پہ نہیں، تختہ وار پہ ملتا ہے وہ شوریدہ سر۔ کیا ابراہیم ڈرے ہیں کبھی نمرودوں سے؟ آگ میں پڑ کے مہک اٹھتا ہے عود احمر۔ غم گسار اپنا گلے لالا کہیں اور نہ ڈھونڈ، تو بھی اپنے دل خوددار ہی سے یاری کر۔ رکھ بحر موج ہوا سینہ کشادہ اپنا، داغ کہنہ کی بہرحال نگہداری کر۔ مجھ سے ایک پیر نے عذرائے نصیحت یہ کہا، زندگی وہ ہے جو زیبا ہو تیرے من کے لیے، تجھے اس مرد فرد دست سے لازم ہے گریز۔ اپنا من بیچ کے جو زندہ رہے تن کے لیے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کام کی اہم بات 2 حرفوں میں پوشیدہ ہے، اور وہ حروف یہ ہیں، عشق کا مقام منبر نہیں سولی ہے۔ جو ابراہیم ہیں وہ نمرودوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ کچی اود کے لیے آگ ہی کسوٹی اور پرکھ ہے۔ یعنی ایک حقیقی عاشق مسجد کے خطیب کی طرح منبر پہ کھڑا ہو کر دھواں دار تقریریں نہیں جھاڑتا، بلکہ اپنے اعلیٰ مقاصد محبوب حقیقی تک رسائی کے حصول کی خاطر سولی پر بھی چڑھنے سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جنہوں نے نمرود سے ٹکر لے لی تھی، اس طرح ہر دور کے ارباب دین و عشق حاکمان وقت یا باطل قوتوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ گویا عود کی لکڑی کی طرح جسے آگ میں ڈال کے اس کے خالص پن اور خوشبو کو پرکھا جاتا ہے، اس طرح اہل عشق کے دعوے کو بھی مختلف مصائب و علائم کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ اے لالا، تو کسی سے غم گساری کی کوشش نہ رکھ، تو میری طرح اپنے باطن یا اندر ہی سے مدد طلب کر۔ جو بھی اور جس طرف سے بھی کوئی ہوا آتی ہے اس کے لیے اپنا سینہ کھول دے، اور اس طرح اپنے پرانے داغ کی حفاظت کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو سچا عاشق ہے تو مصائب و آلام سے گھبرا کر دوسروں سے مدد کی خواہش نہ کر، بلکہ میری طرح ہمت و طاقت سے کام لیتے ہوئے ان کا مقابلہ کر۔ اور خواہ تجھے خوشی نصیب ہو، خواہ تو غم کا شکار ہو، دونوں صورتوں میں بے نیاز ہو کر رہ، اور تیرے دل میں عشق کا جو داغ ہے اس پہ توجہ رکھ اور اس کی حفاظت کر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مجھے ایک بوڑھے کی 2 نصیحتیں یاد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی جان کے سوا زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری یہ کہ اس گھٹیا فطرت انسان سے خود کو دور رکھ جو اپنی جان رکھ کر جسم کے ذریعے جیا ہے، یعنی دوسروں کے سہارے زندگی بسر نہ کر۔ اور جس شخص نے اپنی ظاہری آرائش یا جسم کی زیب و زینت کی خاطر روح پر توجہ نہ دی، اس کی صحبت اختیار نہ کر۔